السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اچھے سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی جب سب سے پہلا ویڈیو ڈالا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ نورانی قاعدہ اور قرآن مجید کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیں گے اور پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی، مصنون دعائیں ہوں، کلمہ ہوں، دعا ہو، ان سب کو بھی سیکھیں گے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو ایک کتاب بتانے جا رہے ہیں جو تحفہ اطفال، ایک کتاب ہے تحفہ اطفال، آپ ان کو لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو مصنون دعائیں چھوٹی چھوٹی جو ڈیلی یوز پہ آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ دے گا یہ دعا، اور اس میں کلمہ بھی ہے اور کلمہ معنی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ایمان مجمل، ایمان مفصل، نماز کا طریقہ، 60 حدیث اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ تک ان کو بھی سبق با سبق کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی۔ تو آج سب سے پہلے ہم اس میں کلمہ سیکھیں گے، کلمہ پڑھیں گے معنی کے ساتھ۔ آپ بھی کلمہ کو یاد کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ معنی کے ساتھ یاد کر لیں، آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کلمات اسلامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ، اور اس کو پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت یعنی دوسرا کلمہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان ہے اور عظمت والا ہے۔ کلمہ توحید یعنی چوتھا کلمہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہے، جو مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کلمہ استغفار یعنی پانچواں کلمہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانیة
وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ ترجمہ: میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر ایسے گناہ سے جو میں نے کیا، جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں۔ بے شک تو عیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کے طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ کلمہ رد کفر یعنی چھٹا کلمہ، اور اس کو ششم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به تبت عنہ وتبرعت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے، اور میں ایمان لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان دونوں کو بھی یاد کر لیں، فائدہ ہوگا۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما هو بأسماعه وصفاته وقبلت جميع أحكامه۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ تو ابھی میں نے آپ کو جو پڑھ کے بتایا ہے وہ کلمات اسلامی یعنی اسلام کے کلمات ہے، 6 کلمہ ہیں، اس کے بعد ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے۔ آپ اس کو ایک ایک کلمے کو آپ ڈیلی اگر آپ سے اگر ہو جاتا ہے تو ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی دن میں بھی یاد کر سکتے ہیں، اور نہ ہو تو آپ 2 کلمہ کو ڈیلی آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ضرور آپ کو یاد کرنے میں آسانی فرمائے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ ساتھ میں ترجمہ بھی یاد کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ ہر دینی معلومات اور نورانی قاعدہ کا سبق، قرآن کا سبق آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔